بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منظور بیگم کے بیٹے بیر سے اچھے پیسے بھیجتے تو وہ محلے کی یتیم بچیوں کی کفالت کرتی، اور جب بہویں گھر آ گئی تو وہ منظور بیگم سے کہتی کہ اماں ان فضول کاموں میں پیسے برباد نہ کرو، تو منظور بیگم کہتی یتیموں پر خرچ کرنے سے اللہ پاک میرے بیٹوں کو بہت دے رہا ہے۔ آخر بہوؤں نے شوہروں سے کہا کہ اماں سے بینک جایا نہیں جاتا تو آپ ہمیں پیسے بھیج دیا کریں، ہم اماں کو دے دیا کریں گی۔ اور جب ان کے پاس پیسے آنے لگے پھر اماں کو کوئی روٹی تک نہ پوچھتا اور لوگ اس کی مدد کر دیتے۔ اچانک بیٹوں کا کاروبار بھی ڈوب گیا اور واپس گھر لوٹ رہے تو سامنے کا منظر دیکھ کے ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آج بھی منظور بیگم نے روتی ہوئی بچے کے آنسو صاف کیے۔ میلے کچیلے کپڑوں میں وہ آنسو بہاتے ہوئے اس کے دروازے پر ایک سوکھی روٹی کی بھیک مانگتے ہوئے آئی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے سوکھی ایک روٹی دے دو، میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، بہت بہت بھوک ہے۔ یہ دیکھ کر منظور بیگم کا کلیجہ پھٹا تھا۔ فوراً اسے بچی کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے، اسے گھر کے اندر لے آئی، اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ دھلایا، اسے کچن میں لے گئی، تازہ روٹی بنا کر دی، کہا بیٹا یہ کھاؤ۔ جب اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو پھر کچھ روٹیاں پکا کر اور سالن شاپر میں ڈال کر اس کو تھما دیا، یہ اپنے گھر لے جاؤ۔ پھر اس کے گھر کا بھی پتہ پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ منظور بیگم ایک بہت ہی نرم دل اور ہمدرد قسم کی خاتون تھی۔ 2 جوان بیٹے تھے، دونوں بیرون ملک میں رہتے تھے، یہی پہ جاب کرتے تھے، پیسے ماں کو بھیجتے تھے، فرما بردار بیٹے تھے، ماں سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ منظور بیگم کے شوہر 2 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ زیادہ تر محلے دار جب اس کے گھر آتے یا اپنی قسم پرسی کی شکایت کرتے تھے تو وہ چپ چاپ اس کے ہاتھ میں نوٹ پکڑا دیتی، اس کے آنسو صاف کرتی، کہتی کہ اپنے گھر میں راشن ڈلوا لینا۔ منظور بیگم کے سامنے کوئی آنسو بہاتا تھا تو اس کا دل پھٹنے لگتا تھا، وہ اس کے ساتھ خود آنسو بہانے لگتی تھی، ایسے نرم دل خاتون تھی۔ آج بھی جب اس نے اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل سینے کے اندر دہل کے رہ گیا۔ معصوم سا چہرہ تھا اور بے بسی سی ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی، سب کے دروازے بجا کے کہہ رہی تھی کہ بس مجھے ایک سوکھی اور باسی روٹی دے دو، میں 2 دن سے بھوکی ہوں، میرے بھائی بھی بھوکا ہے۔ لیکن سب بھی دروازہ کھول کے جب اس بچی کو دیکھتے، اس کے میلے کچیلے کپڑے دیکھتے، بکھرے بال دیکھتے تو اسے دھکا دے دیتے، چل نکل جہاں سے، فیرانی کہیں کی آ جاتی ہے منہ اٹھا کے۔ منظور بیگم نے تو سبزی والے کی ہانک پر دروازہ کھولا تھا تاکہ گھر کے لیے کچھ سبزی خرید سکے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس بچی کو دیکھ کر وہ سبزی والے کو روک کر سبزی لینا ہی بھول گئی۔ اس بچی نے 3-4 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن سب نے ہی اسے دھتکار دیا تھا۔ جب منظور بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، وہ روئی جا رہی تھی۔ منظور بیگم اسے گھر کے اندر لے آئی، اسے پیار کیا، کھانا کھلایا اور کھانا دے کر بھیج دیا، لیکن پورا دن دل میں اس بچی کے لیے اداس ہوتی رہتی، یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں بیچاری 2 دن سے بھوکی تھی، کیسے برداشت کی ہوگی۔ تب یہ سوچنے لگی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے 2-3 گھنٹے بھوک برداشت نہیں ہوتی، کچھ نہ کھاؤں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ تو 7 سال کی معصوم بچی تھی۔ اگلے روز جب وہ بچی آئی تو بہت خوش تھی، کہنے لگی خالہ جان میں آپ کے گھر میں کام کر دیا کروں، آپ مجھے بس 2 وقت کی روٹی دے دیا کرنا۔ اس نے کہا کہ تم اتنی معصوم سی ہو، میں تم سے کیا کم کروا سکتی ہوں۔ کہنے لگی میں برتن مانجھ دوں گی، جھاڑو بھی لگا دوں گی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ دیکھ کر منظور بیگم کو شرم آئی تھی، اس نے مٹھی میں پیسے دبائے، کہنے لگی مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ گھر کو تالا لگا ہے؟ جب پہلے پرچون کی دکان پر جا کر راشن خریدا اور اس کے بعد بچی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور اس کے گھر پر راشن دے کر ہی واپس آ کر اسے سکون ملا تھا۔ اسی وقت ایک پڑوسن اس کے گھر پر آئی، کہنے لگی کہ تمہارا بڑا بیٹا 20 سال کا ہونے والا ہے، تم نے سوچا نہیں کہ اس کی شادی کب کرو گی؟
وہ کہنے لگی کہ اگلے مہینے اس نے آنا ہے، دونوں بھائی واپس آ رہے ہیں، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ بڑے بیٹی کی شادی کر دوں۔ گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور بچوں کی شادی اور گھر بسانے کی بھی فکر لگی رہتی ہے۔ چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی ان کے گھر بسا دوں۔ وہ کہنے لگی کہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے، جہیز نہیں دے سکتے، لیکن ہے بہت اچھی، اگر کہو تو میں تمہیں دکھا کے لے آتی ہوں۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ منظور بیگم کہنے لگی کہ ہاں، میں نے کبھی امیری غریبی کو نہیں دیکھا، لڑکی اگر اچھی ہوگی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرے ہی دن منظور بیگم اپنے پڑوسن کے ساتھ رحیلہ کو دیکھنے گئی تھی۔ گھر بھی بہت چھوٹا تھا اور کافی خستہ حالت تھا۔ رحیلہ نے بھی مناسب سا جوڑا پہن رکھا تھا، لیکن پیاری تھی، اس لیے منظور بیگم نے فوراً سے رشتے کے لیے رضامندی دے دی۔ جیسے ہی منظور بیگم کا بیٹا لیاقت اور شرافت دونوں پاکستان پہنچے تو ماں نے جب دونوں بیٹوں کو 3 سال بعد دیکھا تو اشک بار ہو گئی۔ اس نے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا، دونوں بیٹے ماں کے ساتھ لگ کر آنسو بہانے لگے۔ منظور بیگم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں بیٹوں کو کھانا کھلایا تھا اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ وہ لیاقت کا رشتہ پکا کر چکی ہے، 1 مہینے کے اندر سادگی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ جہیز بھی نہیں دے گی کیونکہ رحیلہ کے گھر والے جہیز نہیں دے سکتے۔ لیاقت نے بھی کسی بات کا اعتراض نہیں کیا تھا، کہنے لگا کہ اماں، جو آپ نے میرے لیے بہتر سمجھا ٹھیک ہے۔ اس نے تو لڑکی کی تصویر تک کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا بہتر ہوگا۔ لیاقت کی شادی رحیلہ سے ہو گئی۔ رحیلہ خوبصورت اور کم عمر تھی، اس لیے آتی ہی اس نے سب سے پہلے لیاقت کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ شروع میں تو منظور بیگم کے آتے ہی اس نے خدمت شروع کر دی۔ شادی کی تیسرے دن ہی وہ کچن سنبھال چکی تھی۔ منظور بیگم تو اس پر نہال سی ہونے لگی کہ اتنی اچھی بہو پا کر ان کی قسمت چمک گئی ہے۔ لیاقت صرف 3 مہینے کے لیے پاکستان میں آیا تھا، ان دونوں بھائیوں نے واپس چلے جانا تھا۔ شادی کے شروع کے دن رحیلہ کو اپنی والدہ کی خدمت کرتا دیکھ کر لیاقت کا دل رحیلہ کی طرف مزید نرم پڑ چکا تھا کہ گھر میں ہر چیز کی رہل پہل تھی، کوئی کمی نہ تھی، نہ کھانے پینے کی، نہ ہی کسی اور چیز کی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر رحیلہ بڑی خوش تھی۔ ایک بار اس کی بڑی بہن جب رحیلہ سے ملنے آئی تو رحیلہ کا بڑا گھر دیکھ کر، ٹھاٹ پھاٹ دیکھ کر اس کی تو آنکھیں چندا سی گئی تھی۔ کہنے لگی، تم تو اچھے گھر میں آ گئی ہو، ایک امیر گھر ہے، 3 کمروں کا گھر ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ میری ساس نے مجھے دیا ہے، ڈھیر سارے دیور اور نندیں بھی ہیں، میں تو کام کر کر کے مر جاتی ہوں، پھر تم تو جانتی ہو کہ کمران کا کام کتنا معمولی سا ہے، خرچہ آتا نہیں کہ ختم ہو جاتا ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، لیکن اچھے کپڑے پہننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ رحیلہ کا نیا جوڑا دیکھ کر بہن نے کہا تھا۔ پھر اس کے بعد رحیلہ سے کہنے لگی کہ یہ گھر تمہارا ہے، تمہارے شوہر کی کمائی پر ہی تمہاری ساس راج کر رہی ہے، اس لیے اس گھر پر اپنا قبضہ کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری ساس بڑی ہمدرد خاتون ہے، سب کچھ غریبوں پر لٹا دیتی ہے۔ یہ سن کر رحیلہ نے ماتھے پر بال ڈالے تھے، کہنے لگی، غریبوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا میاں کیا اس لیے بیرون ملک جا کر محنت کرتا ہے کہ ماں یہاں پر پیسے اجاڑ دے؟ ماں ایسا نہیں ہونے دو گی۔ اس کی بہن نے رحیلہ کو ساس کے خلاف کافی بھڑکا دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ لیاقت سے کہو کہ پیسے تمہیں بھیجا کرے، لیکن جب یہ بات رحیلہ نے لیاقت سے کہی تو اس نے کہا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اماں جی کے ہوتے ہوئے تمہیں پیسے کیوں دوں گا؟ گھر کا سب کچھ میری ماں ہی دیکھتی آ رہی ہے اور وہی دیکھے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں ماہانہ خرچہ دے دیا کروں گا، جس میں تم اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیا کرو۔ اس وقت تو رحیلہ چپ رہی، لیکن جیسے ہی لیاقت اور شرافت دونوں دوبارہ سے بیرون ملک گئے تو رحیلہ منظور بیگم کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ واقعہ ہی منظور بیگم غریبوں کا بڑا بھلا کرتی ہے۔ جیسے ہی لیاقت نے اور شرافت نے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ڈلوائے تو فون کر کے انہیں بتا دیا تھا کہ اماں جی اے ٹی ایم
کے ذریعے سے پیسے نکلوا لیجیے گا۔ رحیلہ اس وقت پاس ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگی اماں جی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، یا مجھے دیے اپنا اے ٹی ایم اور کوڈ بتا دیں، میں آپ کو پیسے لا کے دے دوں گی، ویسے بھی آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں بیٹا یہ تو ہے، سامنے ہی مین روڈ پر بینک ہے، یہ لو میرا اے ٹی ایم کارڈ۔ اور پھر منظور بیگم نے اسے اپنا کوڈ بھی بتا دیا۔ رحیلہ بڑی خوش تھی۔ منظور بیگم نے اسے کہا کہ بس 40,000 نکال کے لے آؤ، پھر جب ضرورت ہوگی تو اور نکلوا لیں گی۔ یہ سن کر رحیلہ فوراً اسے سر پر چادر پہن کر گھر سے باہر نکل گئی۔ کافی تیز ترار قسم کی تھی۔ جب اس نے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائے تو اسے بقیہ رقم بھی پتہ چل گئی کہ بینک میں کتنے پیسے رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بینک میں لاکھوں روپے تھا جو کہ لیاقت اور شرافت نے بھیجا تھا۔ اس نے 40,000 لا کر اپنی ساس کو پکڑا دیا اور اے ٹی ایم دینا جان بوجھ کر بھول گئی۔ کچھ ہی دیر بعد منظور بیگم نے کہا کہ وہ اے ٹی ایم واپس کر دو، تو دل میں سوچنے لگی کہ بڈھی کا دماغ ویسے تو کام نہیں کرتا اور اس معاملے میں کتنی تیز ہے۔ کہنے لگی ہاں جی اماں جی میں بھول گئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اے ٹی ایم سے واپس کر دیا۔ ان پیسوں میں سے 10,000 کا سامان منظور بیگم نے اپنے گھر کے لیے رکھا تھا، کیونکہ 2 ہی تو تھی۔ باقی کے 30,000 کا راشن خرید کر وہ مختلف گھروں میں دے کر آئی، جس میں اس بچی کا گھر بھی شامل تھا جو روتی بلکتی اس کے پاس سوکھی روٹی مانگ رہی تھی۔ جب وہ اس کے گھر راشن دینے گئی تو اس کی ماں نے چائے کے لیے اپنے اندر بٹھا لیا۔ وہ بچی بار بار منظور بیگم کا ہاتھ پکڑ کر چومتی تھی، کہتی تھی کہ آپ بہت اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں نوازے گا۔ اس نے اس بچی کو پیار سے ساتھ لگا لیا۔ منظور بیگم کا یہی ایمان تھا کہ اللہ پاک ہمیں تبھی نوازتا ہے جب ہم اس کے بندوں کو دینے میں ہاتھ نہیں روکتے۔ وہ واپس آئی تو رحیلہ کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگی کہ اماں آپ کہاں گئی تھی؟ ویسے تو آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور وہ بھی اتنی دوپہر۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا ٹھنڈا پانی پلا دو، بیچاری تھکی ہاری گھر پہنچی تھی، پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ اس کی بہو نے ایک گلاس پانی ٹھنڈا دیا اور پھر اس کے سرہانے تخت پر ہی بیٹھ گئی۔ کہنے لگی بتائیں نا اماں کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی بس وہ کچھ یتیم بچے تھے، بے سہارا عورتیں تھیں، ان کے گھر راشن دینے گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ لیاقت اور شرافت نے پیسے بھیج دیے ہیں تو سب سے پہلے ان بچوں کے گھر راشن ڈلوا دوں، بیچاری میری راہ تک رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر اتاری اور رحیلہ سے کہنے لگی جاؤ میرے کمرے میں رکھ دو۔ اس نے چادر جا کر منظور بیگم کے کمرے میں رکھ دی، پھر باہر آ کے کہنے لگی اتنی محنت کرتے ہیں لیاقت اور شرافت، آپ کو پتہ ہے باہر کے ملک پیسے کمانا کتنا مشکل ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں بیٹا میں جانتی ہوں، میرے دونوں بچے بہت محنت کرتے ہیں، جی جان لگا دیتے ہیں۔ کہنے لگی وہ جی جان لگائیں اور آپ یہاں پر پیسہ یوں لوٹاتی پھریں جیسے کہ وہ درختوں سے توڑ کر بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر منظور بیگم نے رحیلہ کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی بیٹا کیا ہو گیا؟ میں نے کون سی فضول خرچی کی ہے؟ کہنے لگی یہ فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے اماں، مجھے یہ سب نہیں پسند کہ میرا شوہر محنت کر کے وہاں پر اتنی مشکلوں سے پیسہ کما کے بھیجی اور آپ یہاں پر دوسروں پر لوٹاتی رہیں۔ اس نے کہا بیٹا یہ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں۔ پھر پتہ نہیں کہ دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کو اتنی ترقی دی ہے، ورنہ اتنے کم عرصے میں ترقیاں نہیں ملتی۔ لوگ تو سالوں لگا دیتے ہیں، عمریں گزار دیتے ہیں، لیکن گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ کبھی بھی اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے تنگ نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی بس بس مجھے مت سمجھائیں۔ پھر منہ میں بڑبڑانے لگی کہ میرا شوہر بیرون ملک میں محنت کرتا رہے، جگہ جگہ کی خاک چھاننا پڑے، اور یہ ہے کہ دوسرے کا بھلا کرتی پھر رہی ہے، کل کو تو برا وقت ہم پر آئے گا تو ہمیں کون پوچھے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ منظور بیگم تو یہ بات سن کر بڑی حیران ہوئی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ کمرے میں جاتے ہی رحیلہ نے اپنی بہن کو فون کیا اور کہنے لگی کہ آپ کی بات بالکل صحیح نکلی، ارے میری ساس تو یہاں پر دوسروں کے گھروں میں راشن ڈالتی پھرتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی کس طرح بھی کچھ بھی کرو پیسے اپنے ہاتھ میں رکھو۔ پھر کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ
اپنے دیور کی شادی جمیلہ سے کرا دو، دونوں بہنوں تم لوگوں ایک گھر میں ہو جو گی، وہ بھی سکھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم دونوں اپنے شوہروں کو ہاتھ میں لے کر ان سے پیسے اپنے پاس منگوانا۔ یہ بات سن کر روہیلہ کا دماغ ٹھٹکا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن جمیلہ تھی، آج کل اس کی ماں اسی کے رشتے کے لیے پریشان تھی۔ پھر جہاں بھی منظور بیگم نے ایک بھی جہیز کی چیز نہیں لی تھی، لیکن جمیلہ کے لیے جو بھی رشتہ دیکھنے کے لیے آتے وہ چیز کی فرمائش ضرور کرتے تھے۔ اس لیے اس نے دوبارہ سے منظور بیگم سے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا۔ ایک بار کہنے لگی، اماں آپ نے شرافت کی شادی نہیں کرنی؟ کہنے لگی، اب کی بار وہ 6 مہینے بعد جب دونوں آئیں گے تو پھر میں اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ کر شادی کر دوں گی۔ کہنے لگی، آپ میری بہن سے اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ بھی خوبصورت ہے، پیاری ہے۔ ابا اماں بہت پریشان ہے، اس کے جہیز کے پیسے ہی اکٹھے نہیں ہوئے، اور جو بھی اسے دیکھنے آتا ہے جہیز کی لمبی چوڑی لسٹ دے کر جاتا ہے۔ یہ کہتی ہوئی اس نے جان بوجھ کر دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑی تھی تاکہ پتہ چلے کہ رو رہی ہے، اپنے آنسو صاف کر رہی ہے۔ یہ سن کر منظور بیگم کا دل بوجھ کے رہ گیا۔ اس نے رحیلہ کی بہن کے ساتھ ہی اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ 6 مہینے بعد جب لیاقت اور شرافت دونوں 1 مہینے کے لیے واپس آئے تو شرافت کی شادی بھی جمیلہ سے ہو گئی۔ دونوں بہنیں ایک گھر میں آ گئی تھی، اس لیے اب انہوں نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کیا تھا۔ دونوں بہنوں نے اپنے شوہروں سے یہی کہا کہ اماں کے کوٹروں میں بڑا درد رہتا ہے، آپ لوگ پیسے بینک میں بھیجتے ہیں، بیچاری کو بینک جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے سامان بھی گھر کا وہی لے کر آتی ہے، کیا آپ کو اپنی ماں پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ ارے ہمارے ہاتھ میں سارا خرچہ رکھ دیں تو ہم سب کچھ خود سنبھالیں گی، اب ان کی عمر تھوڑی ہے یہ سب کرنے کی۔ لیاقت اور شرافت کو بھی بہتر لگا کہ وہ لوگ اماں کو اب آرام کا موقع دیں، ساری زندگی تو انہوں نے مشقتوں میں گزاری، اب انہیں بھی آرام ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کے بینکوں میں جا کر اکاؤنٹ کھلوائے، وہ بڑی خوش تھی اور کہا کہ آج کے بعد ہم جو بھی پیسے بھیجیں گے تم لوگوں کے اکاؤنٹ میں بھیجیں گے، جو بھی ضرورت ہو لے آنا، اور اماں کا بہت خیال رکھنا۔ دونوں ہی فرما بردار بہنیں بنی رہی۔ جیسے ہی دونوں کے شوہر بیرون ملک گئے تو انہوں نے منظور بیگم کو صاف کہہ دیا کہ وہ یہ پیسے غریبوں میں نہیں دینے دیں گی، کیونکہ یہ ان کے شوہر ان کی حق حلال کی کمائی ہے اور ان پر صرف ان کا حق ہے، غریبوں کا نہیں۔ منظور بیگم پریشان ہو کے رہ گئی، کہنے لگی کہ اللہ کی راہ میں دیں گی نہیں تو برکت کیسے ہوگی؟ وہ کہنے لگی، بس اب ہمارا ان پر حق ہے۔ دونوں غریب گھرانے سے آئی تھی اور جہاں آتے ہی ہر چیز وافر مقدار میں ملی تھی، اس لیے دماغ پھر کے رہ گئی تھی، سمجھتی تھی کہ ان کے شوہر کے پیسے پہ صرف انہی کا حق ہے۔ انہوں نے فضول خرچی شروع کر دی، بازاروں میں جاتی، فضول شاپنگ کرتی، سارا پیسہ اڑا دیتی۔ منظور بیگم اگر پیسے مانگتی تو صاف انکار کر دیتی کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ بچی پھر سے اس کے گھر میں آئی تھی، منظور بیگم سے کہنے لگی کہ اماں جی آپ اس بار راشن دینے نہیں آئے، یہ تھنا تھا۔ دونوں بہویں ماتھے پر بال ڈالے مین گیٹ تک آ گئیں۔ اس بچی کو کہنے لگی، تمہارے گھر کا ٹھیکہ ہم لوگوں نے نہیں لے رکھا، چلو نکلو یہاں سے۔ اسے دھکا دے کر باہر پھینک دیا۔ منظور بیگم کو بڑا غصہ آیا، اس نے بہو کے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ تم کون ہوتی ہو بچی کو یوں دھکا دینے والی، وہ مجھ سے بات کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تو دونوں بہوؤں نے تماشا بنا لیا، دونوں نے اپنی ساس کو پوچھنا تک چھوڑ دیا۔ وہ بیمار ہوئی تو کسی نے اس کی خیریت تک نہیں پوچھی، اسے ناشتہ کھانا پانی تک دینا چھوڑ دیا۔ اب تو منظور بیگم کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، وہ صحن میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی، گھٹنوں میں درد رہنے لگا تھا۔ پھر بہویں کھانے کو کچھ نہیں دیتی تھی، فریج کو بھی لاک کر دیتی تھی تاکہ وہ کہیں فریج کھول کے دودھ ہی نہ پی لے۔ وہ بھی جب بہوؤں سے کھانا مانگتی تو کہتی کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہم پر ہاتھ اٹھانے کی، ایک تو ہمارے شوہروں کے پیسوں پر راج کر رہی ہے اور دوسرا ہمارے ہی منہ پر تھپڑ مارتی ہے، ہم تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں دیں گی، جا کر انہی کے دروازے کھٹکھٹا جن کا تو نے بھلا کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ تمہیں روٹی دیتے ہیں۔ وہ بیچاری آنسو بہانے لگی، پھر آنسو
بہاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اے اللہ، میں تو تیری راہ میں دیتی تھی، اگر میں نے تیرے ضرورت مند بندوں کو دیا ہے تو کیا برا کیا ہے؟ یہ بچیاں کیوں نہیں سمجھتی؟ بہرحال ایک بار اس کی پڑوسن جب گھر آئی تو منظور بیگم کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے پاس آئی، اس کی خیریت پوچھنے لگی، پھر اس نے کھانا بھی اپنے گھر سے لا کر دیا، کیونکہ جانتی تھی کہ دونوں بہویں اچھی نہیں نکلی، اپنی ساس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی، تب ہی اسے کھانے کو کچھ نہیں دیتی ہیں۔ کبھی کوئی پڑوسی صبح کا ناشتہ آ کر اسے کروا جاتا تو کبھی کوئی دوپہر کا کھانا دے جاتا۔ یہ دیکھ کر بہوؤں کو بڑا غصہ آتا، کبھی کبھی تو وہ دروازہ تک نہیں کھولتی۔ پڑوسی بڑے پریشان تھے، کیونکہ ہر آڑے وقت میں منظور بیگم نے ان کی مدد کی تھی، اور آج بہویں دروازہ تک نہیں کھولتی کہ وہ پڑوسی منظور بیگم کو کھانا ہی دے دیں۔ منظور بیگم آنسو بہاتی رہتی تھی۔ ایک بار رحیلہ فون پر بات کر رہی تھی، جو منظور بیگم کے کان میں پڑ گئی۔ لیاقت سے لڑ رہی تھی، جگڑ رہی تھی کہ اس بار تم نے مہینے کے پیسے کم کیوں بھیجے؟ میرا ان پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی ہو گئی ہے، پیسے اور بھیجو۔ جہاں پر تم 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہو 18 گھنٹے کرو، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے پیسے چاہیے تو چاہیے۔ میں نے برانڈ کا ایک بہت قیمتی سوٹ دیکھا، مجھے وہ لازمی خریدنا ہے۔ یہ سن کر منظور بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کیونکہ جانتی تھی کہ آنے والا وقت بڑا سخت ہے۔ دونوں بیٹوں کی نوکریاں ایک دم سے چھوٹ گئیں اور دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے، لیکن بیویوں کی فرمائش تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کہتی تھی ٹیکسی چلاؤ، کسی پیٹرول پمپ پر نوکری ڈھونڈو، لیکن بس کام کرو اور ہمیں ڈالر بھیجو، ہمیں ہر وقت پر پیسے چاہیے۔ دونوں کو عیاشی کی عادت پڑ چکی تھی، بازار کے کھانے کھاتی تھی، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، ہر کام کے لیے ملازمہ رکھی تھی۔ دونوں بھائی روتے دھوتے پاکستان واپس آئے تھے، لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے تھے۔ سامنے اپنی ماں کی حالت دیکھ کر دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ دونوں کی بیویاں اس وقت بازار سے کھانا منگوا کے کھا رہی تھی، اور دونوں کے کمروں میں شاپنگ بیگ بھرے پڑے تھے۔ سمجھ رہی تھی کہ ابھی بھی ان کے شوہر باہر کی ملک میں ہیں اور جیسے تیسے بھی انہیں پیسے بھیجتے رہیں گے، لیکن یوں اچانک سے دونوں کو گھر میں دیکھ کر ان دونوں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ دونوں ہی اپنی بیویوں کا رویہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ ان کی ماں رونے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تو اللہ کی راہ میں اس کے بندوں کو مشکل حالات میں اس لیے راشن ڈال کے دیا تھا تاکہ تم لوگوں پر کبھی بھی محتاجی نہ آئے، اور تمہاری بیویوں نے عیاشی میں تم لوگوں کا سارا پیسہ اڑا کے رکھ دیا۔ یہ سن کر دونوں بیٹے ماں کے پاس بیٹھ کے رونے لگے اور اپنی بیویوں سے کہنے لگے کہ جاؤ اپنے میکے چلی جاؤ، کیونکہ ہم لوگ بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ ہماری ماں کی دعا اور ان غریبوں کی دعائیں ہمارے ساتھ تھی تو ہمارے کام بھی چل رہے تھے، لیکن تم لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر تھا ہی نہیں، پیسے پر تھا۔ اب جاؤ اور جا کر وہیں پر زندگی گزارو تاکہ تم لوگوں کو احساس ہو کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے تم لوگوں کو نواز رکھا تھا۔ یہ سن کر دونوں نے رو رو کر اپنے شوہروں سے معافی مانگی اور پھر یہی کہا کہ ہم آئندہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی نہیں کریں گی۔